اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ ہمارے شیخ القرآن رحمہ اللہ اور ان کے خاندان، ان کے رفقاء، ان کے معاونین جو اس درخت اور درخت کی آبیاری میں مصروف عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور سلامتی والی درازی عمر نصیب فرمائے۔ دوسری مرتبہ یہاں حاضری کا موقع ملا ہے اور دوستوں کے جذبات، ان کے احساسات اور نہجی فکر کو نوٹ کیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی جہود اور مساعی کا یہ ثمرہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، وہ میں پوری کی پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور اس حدیث کے ایک حصے کو آج کی گفتگو کا عنوان بنا کر کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا جابر ہیں رضی اللہ عنہ۔ حدیث یقیناً آپ ساتھیوں کی سنی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کچھ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہو نائم، اس وقت نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص، یہ ہستی جو نیند کی حالت میں ہے، اس کا ایک اہم معاملہ ہے، اس شخصیت کا ایک عظیم تعارف ہے، لیکن وہ تعارف اس وقت پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ شخص سویا ہوا ہے۔ قال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کچھ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو کچھ سنانا ہے وہ سنائیے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق میں وہ ہستی ہیں کہ ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ یہ شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کوئی شخص بھی اللہ کے پیغمبر کے شان میں شریک نہیں ہے۔ فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخصیت کا تعارف کچھ یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص محل بنائے اور محل کو بنانے کے بعد اس میں دسترخوان لگا دے،
اور کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ آپ لوگوں کو بلائیں کہ محل بن گیا ہے اور دسترخوان بھی لگ چکا ہے، او کھانا کھاؤ۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من مأدبۃ، جو شخص اس داعی کی آواز کو سن کر آئے گا وہ گھر میں بھی داخل ہوگا، دسترخوان سے بھی کچھ لے گا۔ ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یأکل من مأدبۃ، اور جو داعی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا نہ وہ گھر میں آئے گا اور نہ کچھ اس کو ملے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اولوہا لہو یفقہا، یہ جو آپ نے مثال پیش کی ہے اس کو مزید کھولیے، اس کی تشریح کیجئے تاکہ اس ہستی کو پتہ چل جائے۔ فقالوا الدار الجنہ، فرشتوں نے آخری بات کہی، گھر سے مراد جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس گھر کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے، فَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقٌ بین الناس ہے۔ آج میرا عنوان آپ نوٹ کر لیں اور توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیں، محمد فرقٌ بین الناس، یہ میرا عنوان ہے۔ اس کا معنی بتاؤں گا، اس کی تشریح کروں گا، اس عنوان کے دلائل دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر نصیب فرمائے۔ پہلے معنی کو سمجھے کہ محمد فرق بین الناس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر کسی مسئلے میں لوگوں کی مختلف رائے ہو، ایک کی رائے کچھ ہو، دوسری کی رائے، ایک کا فیصلہ کچھ ہو، دوسرے کا فیصلہ کچھ ہو، ایک کا فتویٰ کچھ ہو، دوسرے کا فتویٰ، ایک کہے کہ یہ کام جائز ہے، دوسرا کہے ناجائز ہے، ایک کہے کہ یہ چیز حلال ہے، دوسرا کہے کہ حرام ہے، ایک کہے کہ یہ کام توحید والا ہے، یہ دوسرا کہے کہ نہیں شرک والا ہے، ایک کہے کہ یہ سنت ہے، دوسرا اسی کے بارے کہے کہ یہ بدعت ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق واضح کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے، اس کی غلط ہے، اس کا فتویٰ صحیح ہے، اس کا فتویٰ غلط ہے، اس کا فیصلہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ توحید ہے، واقعی توحید ہے، یہ اس کو توحید کہہ رہا ہے، نہیں یہ شرک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ سنت ہے، واقعی سنت ہے، یہ اس کو بدعت کہہ رہا ہے کہ واقعی نہیں بدعت نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ محمد فرق بین الناس۔ حضرات، آپ نے علماء کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفتیں سنی ہیں، مزمل بھی سنی ہے، مدثر بھی سنی ہے، بشیر بھی، نذیر بھی، شاہد بھی سنی ہے نا۔ آج یہ صفت بھی یاد کر لیں، فرق بین الناس، یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے، اور کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ صفت نبی علیہ السلام کے بعد نہ کسی صحابی کی ہو سکتی ہے کہ وہ فرق بین الناس ہو، نہ کسی تابعی کی ہو سکتی ہے، نہ کسی امام کی ہو سکتی ہے، نہ کسی محدث کی ہو سکتی ہے،
نہ کسی مجتہد کی ہو سکتی ہے، نہ کسی فقیہ کی ہو سکتی ہے، اور دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی یہ صفت کسی امتی کو دے گا، نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا بے ادب اور گستاخ وہی ہے۔ آج بتاؤں گا اور واضح کروں گا کہ زمین کی پشت پر آج بھی نبی علیہ السلام کو یہ صفت کون دیتے ہیں، وہ کون سی جماعت ہے جو آج بھی فرق بین الناس محمد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی یہ صفت امتیوں کو دے دی ہے، کسی نے اس کو دے دی، کسی نے اس کو دے دی، کہ وہ فرق بین الناس ہے۔ حضرات، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی یہ صفت کو جس طرح نبی علیہ السلام کا حق بنتا تھا، اگر کسی جماعت نے دیے ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کا مقام عمومی طور پر بھی اور انفرادی انداز میں بھی ابھی ہم سن رہے تھے۔ وہ جماعت تو ایک ایسی جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ نے بطور معیار کے پیدا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں، وہ ایمان چاہیے جو ایمان صحابہ کا ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ کے ایمان میں استہزاء کا لہجہ اختیار کیا، قرآن کریم نے ان لوگوں کو منافقین کی صف میں شامل کیا ہے اور چوٹی کا بیوقوف کہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صحابہ کے ایمان پر طعن کرنے والے قرآن کی زمانی چوٹی کے بے وقوف، احمق اور منافق ہیں۔ سب سے مقدس ترین جماعت صحابہ کرام، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ فرمایا لوگو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، عزت کیا کرو، اس لیے کہ تم سب میں افضل ترین وہی لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا وفی روایت فی کل یوم ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ میں لوگوں، دنیا کا کوئی شخص اگر روزانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی مٹھی میں جو لے کر خرچ کرے، میرے صحابی کی اجر و ثواب تک وہ احد پہاڑ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ابھی شیخ یزدانی حفظہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک مخصوص انداز میں پیش کر رہے تھے۔ اس وقت میرے دل سے آواز آ رہی تھی کہ میں یزدانی صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کروں کہ میری طرف سے ایک اور بھی حوالے کا اضافہ کر دے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر شرط مسلم پر ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دیتے ہیں وہ خطبہ سنا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، یہ خطبہ ہے سیدنا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایھا الناس من اشجع الناس۔ او لوگو، میرے ایک سوال کا جواب دو،
سوال کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ قربان۔ لوگو میرے ایک سوال کا جواب دو، من اشجع الناس، یہ بتاؤ کہ اس امت میں سب سے بڑا بہادر و دلیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اس امت کے سب سے بڑے بہادر آپ ہیں۔ سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، ذاک ابو بکر صدیق، اس امت کے سب سے بڑے بہادر و جرأت مند ابو بکر صدیق ہے۔ اور ساتھ جیسا کہ طبرانی میں آتا ہے، ساتھ ہی قسم کھاتے ہیں، احلف باللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، اور لوگوں میں نے ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ استعمال کی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ آسمان سے اترا ہے۔ فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور دو حوالے اس کے دیتے ہیں، کون؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر سب سے بڑی فکر نبی علیہ السلام کی حفاظت تھی، کیونکہ مکے کی عورتوں نے بھی نکل کر جب قافلہ بدر کی طرف آ رہا تھا، مشرکین مکہ کی عورتیں بھی آواز لگا کر کہہ رہی تھی جاؤ، بھلے تم میں سے کوئی ایک بھی پلٹ کر واپس نہ آئے، غم نہ، پریشانی نہیں ہوگی، لیکن محمد کا سر قلم کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے خاندان کو تقسیم کیا، باپ دادے کے دین کو چھوڑا، آنے والوں کا ہدف اور ٹارگٹ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے ایک سایہ بنایا گیا اور ایک اعلان ہوا کہ من یقیم عندہ لا یدنو احد من المشرکین، کون ہے جو ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ کوئی ایک کافر بھی اللہ کے نبی کے قریب نہ آ سکے۔ ہر شخص، ہر صحابی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، جان کی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی نبی علیہ السلام کی حفاظت کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر اچانک 10 آ گئے، 20 آ گئے، میری جان کی کوئی فکر نہیں، اگر نبی علیہ السلام غیر محفوظ ہو گئے تو کیا بنے گا؟ جب یہ اعلان ہوا سیدنا علی فرماتے ہیں فما قام الیہ احد الا ابو بکر، ابو بکر کے علاوہ کوئی تلوار لے کر کھڑا نہیں ہوا تھا، اور بے نیام تلوار لے کر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی تلوار کے اندر ایسا روب پیدا کر دیا، کافروں کے ٹولے آتے، ابو بکر صدیق کی بے نیام تلوار کو دیکھ کر گھبرا کر واپس چلے جاتے تھے۔ اور دوسرا حوالہ دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اخذتہ قریش عند الکعبہ، میں بچہ تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، ایک دن بیت اللہ کے سامنے مکہ کے کافروں نے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا اور گستاخی اور بے ادبی پہ اتر آئے، تو ہے ہمارے باپ دادا کی توہین کرنے والا، ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرنے والا، گھیر لیا۔ فما قام علیہ الا ابو بکر، سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق آگے بڑھے۔ فرماتے ہیں لوگوں مجھے آج تک وہ نقشہ یاد ہے، ابو بکر صدیق کے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے مکہ کے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے، پیغمبر کے اوپر نچھاور کیا ہوا تھا تاکہ نبی کے اوپر آنچ نہ آ سکے، اور زبان پر یہ جملے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس خطبے کے اندر ابو بکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے
ایک سوال کیا، آخر میں فرمایا شاتک ناشدتکم اللہ ای الرجلین خیر مومن آل فرعون او ابو بکر۔ لوگو میں تمہیں دو آدمیوں کا حوالہ دیتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک آل فرعون کا مومن، آل فرعون کا مومن تھا لیکن پتہ نہیں تھا اس کے ایمان کا۔ جس دن فرعون نے مجلس لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس دن پتہ چلا کہ ایک مومن بھی ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ایک شخص نے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا آج ظاہر کیا اور کہا کہ اس کو مارتے ہو جس کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مومن آل فرعون، آل فرعون کا مومن۔ سیدنا علی نے فرمایا یہ بتاؤ ان دونوں میں افضل کون ہیں، آل فرعون کا مومن یا ابو بکر صدیق؟ فامسک القوم، امام حاکم نے لکھا ہے جب سیدنا علی نے یہ سوال کیا فامسک القوم، لوگ خاموش ہو گئے کہ کس کو افضل کہیں، کس کو افضل کہیں؟ تو سیدنا علی نے خود جواب دیا واللہ لیوم من ابی بکر خیر من مؤمن آل فرعون۔ اللہ کی قسم آل فرعون کے مومن کی پوری زندگی سے ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک دن بہتر ہے۔ یہ افضل ترین جماعت ہے۔ آئیے انہوں نے فرقم بین الناس، اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے، دو آدمیوں کی رائے مختلف ہو جائے، دو آدمیوں کا فتویٰ مختلف ہو جائے، فیصلہ مختلف ہو جائے، تو صحابہ کرام فرقم بین الناس کس ہستی کو سمجھتے تھے؟ آئیے چند حوالے اور پھر اپنے لمبے سفر کو شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ مرنے لگ گئے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہی ہیں، لوگ وہاں پہنچ گئے اور سیدنا عمرو بن عاص سے کہا کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے اور لوگ مرے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ عمرو بن عاص کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اور ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمیوں کا مقدمہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ فرمایا کہ اقض بینہما یا عمرو، اے عمرو یہ مقدمہ سن کر فیصلہ سنا دو۔ سیدنا عمرو نے عرض کی انت اولی بذالک یا رسول اللہ، رسول آپ کی موجودگی میں لوگوں کے مقدمے سنوں اور فیصلہ دوں، یہ حق آپ کا ہے۔ فرمایا کہ حق میرا ہے لیکن میں محمد تجھے کہہ رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے، طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، کیا کریں؟ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، ففروا منہ فی الشعاب والاودیہ، لوگوں جن علاقوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے وہاں سے نکل جاؤ، گھاٹیوں کا رخ کرو، وادیوں کا رخ کرو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ عمرو بن عاص نے، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ لوگ وہاں سے سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، سامنے سے ملاقات ہو گئی معاذ بن جبل کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ معاذ آپ نے نہیں دیکھا طاعون کی بیماری پھیل گئی؟ ہم عمرو بن عاص کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کا عذاب ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں نہیں، تم نکل نہیں سکتے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ،
دوسرے صحابی کہتے ہیں تم نہیں نکل سکتے. ایک صحابی کی رائے طاعون والے علاقے کو چھوڑ دینے کی ہے، دوسرے صحابی کی رائے وہی رہنے کی ہے. اختلاف ہو گئی ہے نا رائے میں. دونوں صحابہ کی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے. اے عامر، آپ نے لوگوں کو جانے کے لیے کہا، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ عذاب ہے، لوگ مر رہے ہیں. نہیں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ تمہاری رائے ہے، یہ تمہاری رائے، دلیل نہیں. اے معاذ رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں کو روک رہے ہیں، آپ کی پیاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے جی ہاں، نبی علیہ السلام فرماتے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، جو لوگ باہر ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں، اور جو اس علاقے میں ہیں ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. عمرو بن عاص نے حدیث سنی، اپنے موقف سے رجوع کر لیا. رائے ہے، رائے میں غلطی کن کو لگی، کن کی رائے صحیح ہے، اس بات کو کون واضح کریں گے؟ محمد فرق بین الناس، اور کوئی نہیں ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے ہوئے ہیں. مصر ایک عدالت میں جج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جج کے پاس امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈیننس آیا، ایک حکم نامہ آیا. جج نے پڑھ کے عوف بن مالک کو بھی سنا دیا. اس میں لکھا ہوا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم نامہ تھا جج کے نام پر، قاضی کے نام پر، کہ اگر کوئی شخص لڑائی میں، جھگڑے میں کسی کا انگوٹھا توڑ دے تو دیت میں اس کو 15 اونٹ دینے پڑیں گے. اور اگر کوئی شخص انگوٹھے کے بعد یکے بعد دیگرے جو 2 انگلیاں آتی ہیں، جو وضاقتہ میں، طاقت میں، ذمہ داریوں میں برابر ہیں، اگر ان 2 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی توڑے گا تو اس کو 10 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے. یکے بعد دیگرے آنے والی تیسری انگلی جو قوت میں، طاقت میں قدرے کمزور ہے، اگر کوئی شخص لڑائی میں، جھگڑے میں کسی شخص کی یہ انگلی توڑ دے گا اس کو دیت میں 9 اونٹ دینے پڑیں گے. سب سے آخر کی کمزور ترین انگلی اگر کوئی توڑے گا تو اسے دیت میں 6 اونٹ دینے پڑیں گے. یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 50. یہ آرڈیننس کن کا تھا؟ آدھی دنیا کے حاکم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جج کے ساتھ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. عوف بن مالک نے جج سے کہا کہ یہ آرڈیننس، اس پر آپ عمل نہ کریں، یہ مجھے دے. لیا اور مصر سے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا مدینہ میں آ گئے. سلام کیا. یہ ہے دین جس کو آج کھلونا بنا دیے ہے. اے امیر المومنین، یہ آرڈیننس آپ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں. یہ جو آپ نے اونٹوں کی تقسیم جس طرح انگلیوں پر کی ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرات، میں یہاں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر فیصلے میں
رائے میں امیر عمر سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، امیر عمر کے بعد دنیا کا وہ کون سا امام ہے جس سے فیصلے میں فتوے میں دلیل نہیں مانگی جا سکتی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امیر عمر نے کہا عوف دلیل تو نہیں ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ انگوٹھا طاقت میں، قوت میں، ذمہ داریوں میں سب سے بھاری ہے، میں نے 15 اونٹ لگا دی ہیں، ان پر 10، ان پر 10، ان پر 9، ان پہ 6۔ اور بن مالک کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی ذہن کی پیداوار ہے، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ کی وحی کا نام ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کی شکل میں ہے۔ اے عوف تم میری اس رائے پر، میرے اس فیصلے پر جو چیلنج کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور بن مالک کہتے ہیں یہی مدینہ تھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں جہاں معاملہ دیت کا آئے گا، دیت کے معاملے میں یہ ساری انگلیاں برابر ہیں، انگوٹھا توڑے گا 10 اونٹ، انگلی توڑے گا، جنگلی توڑے گا 10 اونٹ۔ الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، دیت کے معاملے میں ساری انگلیاں برابر ہیں۔ سیدنا عمر نے کاتب کو بلایا، ایک خالی پیپر لے کر آ، خالی پیپر لے کر آیا، کہا جو میں نے فیصلہ لکھا تھا دوبارہ لکھ دیا، فیصلہ وہی، انگوٹھے پر 15، ساتھ والی پر 10، 10، 9، 5، 6 لکھ دی۔ اب کیا کروں؟ فرمایا کہ نیچے او بن مالک کی سند سے یہ حدیث لکھو، یہ اوپر کا فیصلہ عمر کا تھا، یہ نیچے حدیث محمد مصطفیٰ کی، لکھ دو۔ کاتب نے وہ حدیث لکھ دی۔ اب کیا کروں؟ فرمایا کہ نیچے ایک اور جملہ لکھ دو اور لکھ کر سب ججوں کو بھیج دو، قاضیوں کو بھیج دو۔ وہ جملہ کیا تھا؟ نیچے لکھو اوپر عمر کی رائے ہے، نیچے نبی کا فرمان ہے، اب عمر کا فیصلہ یہ ہے ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ ردو قول عمر، لوگو عمر کی رائے کو رد کر دو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو جاری کر دو، اس لیے کہ محمد فرق بین الناس، فرق کرنے والے محمد اور رسول اللہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ دو جلیل القدر کے درمیان، صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اختلاف ایک نقطے پر، اختلاف کا ہو جانا ناممکن نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ خاوند فوت ہو گیا، عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو، عورت حمل کے ساتھ ہے، خاوند فوت ہو گیا، اب اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے، یہ وضع حمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس عدت کا پیریڈ زیادہ ہوگا وہی عمل میں لائی جائے گی۔ مانا یہ حمل 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے،
ابھی زچگی میں 6 مہینے باقی ہیں، تو 6 مہینے ہی یہ عدت ہوگی. اور اگر حمل کا پیریڈ اتنا ہو چکا ہے کہ زچگی ہونے والی ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد، تو پھر 4 مہینے 10 دن وہ عدت ہوگی. یہ موقف تھا کن کا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع یہ تھا کہ نہیں، یہ کم اور زیادہ نہیں دیکھا جائے گا، جو ہی وضع عمل ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، عدت ختم ہو جائے گی. ایک صحابی کا موقف یہ ہے، دوسرے صحابی کا موقف وہ ہے. اب کس کی رائے کو لیا جائے، کس کے موقف کو لیا جائے؟ کیا یوں کیا جائے جس طرح آج ہم نے کیا کہ امت تقسیم ہو جائے، کچھ اس بزرگ کے ساتھ ہو جائے، کچھ اس بزرگ کے ساتھ ہو جائے؟ نہیں، دین اسلام جمع کا قائل ہے، تقسیم کا قائل نہیں ہے. امت کو تقسیم مت کرو، ایسا نہیں کہا گیا کہ جن لوگوں کو، جن مسلمانوں کو ابو سلمہ کی رائے اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ ہو جائے، اور جن لوگوں کو ابن عباس کی رائے اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ ہو جائے. نہیں، فیصلہ ہوگا، ایک رائے لی جائے گی، ایک رائے کو چھوڑا جائے گا. اب یہ فرق کون کرے گے؟ ایک ہی بات ہے، محمد فرق بین الناس. مسجد نبوی میں مجلس لگی ہوئی ہے، جو کسی کو بھیجو، اس کو بھیجو. آخرکار معاملہ آ گیا، بات کلیئر ہو گئی. ایک خاتون جس کا نام سبیہ اسلمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے بتایا کہ جس وقت میرے خاوند کا قتل ہوا تھا، میرا خاوند قتل ہو گیا، اور قتل کے تقریباً 20 دن بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. خاوند قتل ہو گیا اور 20 دن کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. میرے خاندان والے نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ سبیہ اسلمیہ کی عدت کیا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، تقریباً 20 دن پہلے خاوند قتل ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو بتا دو تیری عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی. اب نبی علیہ السلام کی حدیث ابو سلمہ کے رائے کے مطابق تھی. حدیث کو سنتے ہی عبداللہ بن عباس نے فوراً رجوع کر لیا، کیونکہ محمد فرق بین الناس. یہ مقدس ترین جماعت ہے. حضرات، صحابہ کی زندگیوں میں اس طرح کی مثالیں 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں ہیں. تابعین کے دور کو دیکھیں گے یہی بات ملے گی. ایک چوٹی کے امام ہیں حسن بصری سب کو رحمہ اللہ، 200 صحابہ کے یہ شاگرد ہیں، 200 صحابہ سے انہوں نے دین سیکھا ہے. ایک علاقے میں گئے، مسائل پوچھے گئے. ایک سوال یہ بھی کیا گیا، اگر آدمی 2 ہوں، نماز کا وقت ہے، اور دونوں آدمی مل کر جماعت کرائیں، امام کس طرف ہوگا، مقتدی کس طرف ہوگا؟ اتفاق ہے حسن بصری رحمہ اللہ کو واضح طور پر اس سوال کا جواب حدیث سے نہیں آتا تھا. اپنی عقل سے، اپنی رائے سے جواب دیا کہ چونکہ امام کا مقام زیادہ ہے اور آدمی کے 2 پہلو ہوتے، دایاں پہلو اور بایاں، دائیں کی بھی شان زیادہ ہے، امام کو دائیں طرف ہونا چاہیے اور مقتدی کو بائیں طرف ہونا چاہیے. یہ جواب دیا. عورتوں کی صفوں میں سے ایک خاتون نے اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا کہ میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس کی. انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر ہی مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا. نبی علیہ السلام کا عمل بتاتا ہے کہ مقتدی دائیں طرف ہو، امام بائیں طرف ہو، اور آپ الٹ بتاتے ہیں. حسن بصری نے کہا
آیا تھا دین بتانے کے لیے، لیکن دین سن کے جا رہا۔ حضرات، میں یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، صحابہ کرام جو اس امت کی افضل ترین جماعت ہے، جنہوں نے براہ راست عقیدہ لیا، عمل لیا، اخلاق لیا محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس امت کی افضل ترین جماعت ہے کہ نہیں؟ شان میں، مقام میں، عظمت میں صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس چل کے گیا تھا، اس کے پاس 2 بزرگوں کے نام تھے، ان 2 بزرگوں میں سے ایک بزرگ صحابی ہے اور دوسرا تابعی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ان 2 بزرگوں میں افضل کون ہے؟ صحابہ میں جس کا نام اس کے پاس تھا وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسرا بزرگ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی خدمات ہیں، جہود ہیں، مساعی ہے، قربانیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ سیدنا معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز، کون افضل ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے کہ معاویہ تو افضل، معاویہ افضل ہے۔ لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ احدا، شان میں، مقام میں کسی صحابی کا غیر صحابی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا امام صاحب، ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سے افضل سمجھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پھر سن لے، اس آدمی کے متعلق میں تجھے اتنا کہوں گا، لا تجالسہ ولا تعاقلہ ولا تشاربہ وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ۔ جو شخص ایک تابعی کو صحابی سے افضل سمجھتا ہے، اس شخص کے بارے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، جس مجلس میں وہ بیٹھا ہو تو نے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، اور اپنے پاس اس کو نہیں بلانا، مرتا مر جانا، اس کے ہاتھ سے ایک لقمہ نہیں لینا، نہ لقمہ دینا ہے، اس کے ذریعے ایک بھی پانی کا گھونٹ نہیں دینا، نہ لینا ہے۔ اور سن لے، تیرے علاقے کا یہودی بیمار ہو جائے، تیمارداری کرنی ہے، لیکن اگر یہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری نہیں کرنی۔ اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے تو فرق بین الناس کن کو سمجھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بھی اتفاق، ہمارا بھی اتفاق، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، آگے جہاں سے راہیں جدا ہوتی ہیں اور جو فتنوں کی جڑ ہے وہ آج بتاؤں گا آپ کو۔ فتنے کی جڑ کیا ہے؟ فتنے کی جڑ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو محمد فرق بین الناس، تابعین کے درمیان اختلاف ہو جائے محمد فرق بین الناس، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ محمد فرق بین الناس۔ لیکن یہ ہے نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرق بین الناس، اگر کسی امتی کی صفت ہوتی، کسی امتی کا یہ حق ہوتا کہ اسے فرق بین الناس کہا جائے، یہ حق ابو بکر صدیق کا ہوتا، لیکن نہیں۔ نبی علیہ السلام کا حق جب ہم ابو بکر صدیق کو دینے کے لیے تیار نہیں
ابو بکر صدیق کے بعد دنیا کا وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا فقیہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ کا حق دیا جائے گا؟ یہ اللہ کے نبی کے حق پر ڈاکہ ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو اور لٹیرے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صفت امت کو دے دی. چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، گستاخیوں کے الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو. بے ادب اور گستاخ ہمیں کہتے ہو. سن لو، ایک ذمہ دار اسٹیج پہ گفتگو کر رہا ہوں. زمین کی پشت پر صرف ایک ہی جماعت ہے جس نے آج تک فرق بین الناس کی صفت محمد مصطفیٰ کو دی ہوئی ہے، وہ اہل حدیث ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا جو حق تھا امتیوں میں تقسیم کر دیا گیا. آپ دیکھیں، یہ محض الزام نہیں ہے. آپ غور کریں، اختلاف ہے. جیسے میں نے صحابہ کے درمیان اختلاف بتایا، اس کا حل بتا دیا. اب یہاں اختلاف ہے. کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. کون کہتے ہیں؟ شافعی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے غسل فرض ہو جاتا ہے. حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا. وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوتی، نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے وہاں میرا پاؤں ہوتا، نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے میرے پاؤں کو وہیں سے ہٹا دیتے. ہاتھ لگا کہ نہیں لگا؟ غسل بھی نہیں ٹوٹا، وضو بھی نہیں ٹوٹا. لیکن یہاں خوشمت ہوئی ہے کہ شاید شافعیوں نے اپنی عقل استعمال کی، حنفیوں نے حدیث کا حوالہ. اگرچہ حدیث اس مسئلے میں حنفیت کا ساتھ دے رہی ہے، حنفیت کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی اللہ کی قسم حنفیت کا عقیدہ صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ شافعیوں نے حدیث کو نہیں لیا. کیوں؟ امام شافعی کا فتویٰ کچھ اور تھا. حنفیوں نے اس حدیث کو حدیث سمجھ کر نہیں لیا، حدیث کو اس لیے لیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق ہے. اور اگر امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق حدیث نہ ہو تو حدیث کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، امام صاحب کے موقف کو لیا جاتا ہے. آپ کہیں گے ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے. اس کے برعکس دیکھیں، شافعی کہتے ہیں جب مغرب کی اذان ہو جائے مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعت پڑھو. کتنے رکعت پڑھو؟ حنفی کہتے ہیں لا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض. لوگوں ہرگز 2 رکعت نہیں پڑھنی، خبردار، مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھنی. حدیث کیا ہے؟ صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین. 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، 2 رکعتیں پڑھا کرو. اگر اس مسئلے میں حنفیوں نے حدیث کو معیار بنایا
تو اس مسئلے میں حدیث کو معیار کیوں نہیں بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے حدیث معیار نہیں، محمد فرق بین الناس نہیں ہے۔ فرق بین الناس شافعیوں کے ہاں امام شافعی ہے، حنبلیوں کے ہاں امام احمد بن حنبل ہے، مالکیوں کے ہاں امام مالک ہے، حنفیوں کے ہاں امام ابو حنیفہ ہے۔ پوری کائنات میں ایک جماعت ہے، جماعت الحدیث، جن کے ہر مسئلے میں فرق بین الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، فرق بین الناس صرف اللہ کے نبی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور سن لیجئے، خطبے کے شروع میں صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کو پوری عبارت اور ترجمے کے ساتھ سنائی ہے۔ میں اس حدیث پر سوچتا ہوں، آپ بھی غور کریں، اے اللہ تو نے فرشتوں کو اس وقت کیوں بھیجا جس وقت کائنات کے امام سوئے ہوئے تھے؟ کیوں بھیجا؟ کیونکہ تیرے حکم کے بغیر فرشتے نہیں گئے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تیرے حکم کے بغیر فرشتے اپنے پر کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اے اللہ تو جانتا تھا کہ کائنات کے امام سوئے ہوئے، اس وقت تو نے کیوں بھیجا؟ جب نبی جاگ رہے ہوتے اس وقت بھیج دیتا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ میں نے تو اس حدیث پر بڑا سوچا ہے۔ بہتر حکمت حکیم جانتا ہے۔ جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کی زبانی، فرشتوں کا یہ مکالمہ، محادثہ، اس مکالمے کے ذریعے کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو فرق بین الناس نہیں سمجھتا وہ غافل ہے۔ اگر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں غفلت میں ہیں، اس کے روزے بھی غفلت میں ہیں، اس کے حج بھی غفلت میں ہیں، اس کی عبادتیں بھی غفلت میں ہیں، اس کی قربانیاں بھی غفلت میں ہیں۔ وہ غافل ہے۔ بیدار وہ شخص ہے جو کائنات کے امام کو محمد فرق بین الناس سمجھتا ہے۔ وہ بیدار ہے، اس کی عبادت بیداری کی ہے، اس کا عقیدہ بیداری کا ہے، وہ جاگ رہا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کو یہ صفت نہیں دیتا وہ غافل ہے، اس کا عقیدہ بھی غفلت والا ہے۔ آؤ بیدار ہوئیے، اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور سن لیجئے کہ جب تک بندے کا منہج صحیح نہ ہو، عبادت کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ۔ میں تو کہتا ہوں ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ اس لیے ہاتھ باندھتا ہوں کہ امام شافعی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، امام احمد بن حنبل سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اس کا ہاتھ باندھنا بھی باطل ہے۔ عمل صحیح ہے، عقیدہ غلط ہے۔ عمل صحیح ہے، عقیدہ غلط ہے۔ قربان جائیں، دو زانوں بیٹھ کر شخص نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے اور اللہ کے نبی جواب دیتے جا رہے ہیں، اور وہ ہر جواب سن کر صدقتا 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 کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، صحیح جواب ہے، صحیح جواب ہے، صحیح جواب ہے۔ اٹھ کے چلا گیا، تلاش کرو، نہیں ملا، کون ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ ذاک جبریل ہو۔ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جبریل تھا۔ اتاکم لیعلمکم دینکم، جبریل آج تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آیا تھا۔ قربان جائے، جب جبریل صحابہ کو دین بتانے کے لیے آیا تو کھڑے ہو کر خود کیوں دین نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا
کہ جبریل کی زبان سے بھی براہ راست جو بات نکلے گی وہ دین نہیں ہو سکتی جب تک اس کی تصدیق محمد مصطفیٰ نہیں کریں گے. حضرات، جبریل کی بات پیغمبر کی تصدیق کے بغیر دین نہیں ہو سکتی، تو وہ کون سا امتی ہے جس کی بات نبی علیہ السلام کی تصدیق کے بغیر دین ہو سکے؟ نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی ہمارے ساتھ آپ علماء سے سنتے ہیں، آخری باتیں نوٹ کریں، یہی ہمارے ساتھ اختلاف ہے. اختلاف رفع الدین کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے، آمین زور سے کہنے نہ کہنے کا، سینے پر ہاتھ باندھنے اور نہ باندھنے کا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. اگر زور سے آمین کہنے کا اختلاف ہوتا تو پھر یہ نہ کہتے کہ چاروں برحق، فقہ شافعی بھی برحق، مالکی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی. وجہ کیا ہے؟ شافعی سینے پر ہاتھ باندھے، آپ کہتے برحق. اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھے، آپ کہتے کہ مناظرہ کرو. حنبلی رفع الدین کریں رکوع میں جاتے ہوئے، تم کہتے ہو یہ بھی برحق. اہل حدیث رفع الدین کریں تو تم کہتے ہو مناظرہ کرو. کیوں؟ حنبلی شافعی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں تو تم کہتے ہو یہ بھی. اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں تو تم کہتے ہو اور مناظرہ کرو. اختلاف فرن کا نہیں ہے، اللہ کی قسم. اگر رفع الدین کا ہوتا تو شافیوں کے ساتھ بھی ان کو برحق نہ کہتے. فاتحہ کا ہوتا ان کو برحق نہ کہتے. اختلاف صرف ایک نقطے کا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو فرقم بین الناس مان لو، جو چاہو کرتے رہو. بس ہم کہتے ہیں مر تو سکتے ہیں، کائنات کے امام کے مقابلے میں کسی کو فرقم بین الناس نہیں کہہ سکتے. اس کا معنی سادے لفظوں میں یوں سمجھے، یہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، لیکن حوالہ امام شافعی کا دو، حوالہ امام احمد بن حنبل کا دو. رکوع میں جاتے ہوئے، روزانہ جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع الدین کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ حوالہ امام شافعی کا، امام احمد حنبل کا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو لیکن حوالہ امام شافعی کا دو. ہم کہتے ہیں نہیں، امام شافعی کا حوالہ دے کر اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے تو یہ پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے، یہ رفع الدین کرنا نہ کرنے کے برابر ہے، باطل ہے. وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فرقم بین الناس مانو. ہم کہتے ہیں نہیں، رفع الدین بھی ہوگا اور حوالہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہوگا. اندازہ لگائیں، یہ ہے جھگڑا. وہ ہماری نہیں مانتے، ہم ان کی سننے کے لیے تیار نہیں. لوگوں بتاؤ، اب بتاؤ، ایک طرف اگر حوالہ امام شافعی کا ہو، امام مالک کا ہو، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ دین میں حوالہ ہو سکتا ہے؟ یہ دین میں دلیل ہو سکتی ہے؟ ان کو فرقم بین الناس کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. سالم نوجوان بچہ سید عائشہ کے پاس آتا ہے رضی اللہ عنہ، آ کر پوچھتا ہے اے ام المومنین، احرام باندھنے کے بعد آدمی خوشبو لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں نہیں لگا سکتا، پہلے لگائے. جب احرام باندھ لے تو اب خوشبو نہیں لگا سکتا. بچے نے کہا
عبداللہ کا فتویٰ ہے کہ لگا سکتا ہے. عبداللہ کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ، عبداللہ کا فتویٰ ہے کہ لگا سکتا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں سالم تیرے پاس عبداللہ کا فتویٰ ہے، میرے پاس رسول اللہ کا فتویٰ ہے. اور سن لے اے سالم، جب رسول اللہ کا فتویٰ آ جائے عبداللہ کا فتویٰ نہیں چلتا. جب عبداللہ بن عمر کا فتویٰ نبی کے فتوے کے آنے کے بعد نہیں چل سکتا، تو نبی کے فتوے کے بعد، فیصلے کے بعد، حکم کے بعد، فرمان کے بعد، حدیث کے بعد کسی امام کا فتویٰ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. منہج کو صحیح کیجئے. آج نبی علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، رات بیت جاتی ہے، لیکن بتاؤ اللہ کے نبی کی یہ جو صفت ہے آج کس جماعت نے دی ہوئی ہے؟ اہل حدیث کے علاوہ کسی ایک جماعت کا نام بتائیں. کسی کی جرت ہے؟ زمین پر مسلمانوں کی پارٹیاں بے انتہا. کسی کے ہاں فرقم بین الناس پیر ہے، کسی کے ہاں فرقم بین الناس امام ہے، کسی کے ہاں فرقم بین الناس برادری ہے، کسی کے ہاں فرقم بین الناس قبیلہ ہے. اہل حدیث کے ہاں فرقم بین الناس آمنہ کے لال مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ ہے. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری فکر ہے. اگر یہ آپ کو منظور ہے تو اللہ کی قسم کسی اور مسئلے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر یہاں اختلاف ہے تو پھر کسی اور مسئلے میں ہمارا اتفاق ہی نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، سفر آگے. یہ تقاریر کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ہمارے عزیز فاضل دوست محترم شفیق الرحمان صاحب، نعیم الرحمان صاحب حافظہ اللہ، الحمدللہ دور دراز تک ساتھی دعوت تبلیغ کے حوالے سے تشریف لے جاتے ہیں. رتو ڈیرو سندھ کا ایک دور کا علاقہ ہے، وہاں بھی الحمدللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو آباد رکھے، ان کو جزائے خیر دے. یہ ساتھی کی محبت ہے اور رابطہ ہے کہ میں بھی یہاں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے یہ ساتھ ملی ہے. چلو یہ پہلا سوال جو انہوں نے کر دی ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ یہ آذان کے اندر یہ کلمہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمہ پسند آیا تھا، انہوں نے اس کو نماز میں شامل کر دیا. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نماز آسان میں آ سکتا ہے اور وہ بدعت نہیں ہے، تو کوئی اگر اور کلمہ بڑھا دے الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وغیرہ، تو وہ بدعت کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ محض جہالت ہے، جہالت ہے. احادیث کی کتب کو اٹھائیں اور اس پر بڑی علمی گفتگو کی ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الطار کے اندر، کتاب الاذان کے اندر بڑی واضح حدیثیں ہیں. علامہ البانی الصحیحہ کے اندر ان احادیث کو لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا مؤذن مقرر کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اذان سکھلائی، اس اذان میں نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ ابو محذورہ جب صبح کی اذان دو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہو. بات کلیئر ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے جس صحابی کو مؤذن بنایا ان کو اذان سکھلائی اور یہ کلمات ان کو سکھلائے. بات تو یہی ختم ہو گئی. ایک غلط فہمی کو دور کرتا ہوں اور وہ یہ ہے، سنن نسائی میں آتا ہے ایک دن امیر عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، نیند میں تھے. مؤذن جب آیا جگانے کے لیے، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، مؤذن نے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑے ہو کر بار بار یہ کہنا شروع کر دیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. وہ بولتا رہا، امیر عمر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ مؤذن یہ کہہ رہا ہے. تو سیدنا عمر نے اتنا کہا کہ بھائی ان کلمات کو اذان میں رہنے دو. ان کو کہاں رہنے دو؟
یعنی یہ آسان کی کلمات ہیں، ان کو وہی رہنے دو. ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد یہ بدعت نکل جائے کہ بڑا جب سویا ہوا ہو تو چھوٹا اس کو جگانے کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کہنا شروع کر دے. سیدنا عمر تو بدعت کو ختم کر رہے ہیں، بدعت کا خاتمہ کر رہے ہیں کہ یہ کلمات آسان کے ہیں، وہاں رہنے دو. اب یہ ایک مخصوص حدیث میں یہی ہے. اب لہجہ جب بدل جاتا ہے تو معنی بھی، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ افسر نے چور کو لکھ دیا تھا گیو اینڈ ٹیک کے بعد کہ اب تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، ایک پرچی بنا کے دے دی کہ پکڑو مت جانے دو، پکڑو مت جانے دو. اب وہ گھمنڈ میں ہے، پولیس نے پکڑ لیا، پرچی دکھلائی، پولیس نے اس کو پڑھا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے پکڑو مت جانے دو. جملہ وہی ہے، اس نے لکھا تھا پکڑو مت جانے دو، اگلے نے کہا پکڑو مت جانے دو، پکڑ لیا. جملہ وہی ہے، اس کا لہجہ جیسے بنا لے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے ابو محذورہ کو فرمایا اس کلمے کو صبح کی اذان میں تم نے کہنا ہے، بات ختم ہو گئی. امیر عمر نے بھی وہی بات کہی، یہ اذان کا حصہ ہے، اس کو وہاں رہنے دو، یہ جگانے کا طریقہ نہیں ہے. اب بتائیے اس میں کیا اختلاف ہے؟